نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ ایک بہترین نقطہ یہ سمجھ لیں کہ اولاد کی تربیت کا پہلا زینہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب انسان کسی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کا مال دیکھ کر، حسن و جمال دیکھ کر، اس کا حسب نسب خاندان دیکھ کر، اور اس کی دینداری اور کریکٹر کو دیکھ کر۔ فرمایا تم دینداری کو ترجیح دو۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوا کرتی ہے۔ میں ایک قدم پیچھے جا کر سٹیپ ڈاؤن یہ کہنا چاہوں گا کہ ماں کی گود نہیں، ماں کی کوکھ بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوا کرتی ہے۔ جب انسان ایک دیندار، ایک نیک سیرت عورت سے شادی کرے گا تو بچہ جب پیٹ میں ہوگا، ماں امید سے ہوگی تو وہ قرآن کی تلاوت کرے گی، اس کے اثرات بچے پر منتقل ہوں گے، وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے گی، وہ حلال کھانے کی کوشش کرے گی۔ یہ ساری چیزیں اس بچے کے اوپر مؤثر اور متاثر کرنے والی ہوگی، اور پھر اس بچے کی پیدائش کے بعد وہ نیک ماں وضو کر کے اپنے بچے کو دودھ پلائے گی۔ تو یہ روحانی طور پر اس کی تربیت کا سلسلہ ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اولاد کی تربیت کا سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم نے والدین کا حق جان لیا، اولاد کے حقوق کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام بھی اچھا رکھو، اس کی تربیت بھی اچھی کرو۔ قرآن کریم میں قُوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر اور ضمن میں لکھتے ہیں، علموہم وادبوہم، ان کو علم سکھلاؤ، ان کو ادب سکھلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ کوئی والد اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین عطیہ، ہدیہ اور گفٹ دیتا ہے وہ بہترین تربیت ہوا کرتا ہے۔ جب ہم اولاد کی تربیت صحیح نہج پر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ فرما بردار اور باکردار ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔